بلوچستان نیشنل پارٹی جو کہ بلوچستان کی ایک سیاسی جمہوری قومی جماعت ہے، ہماری سیاست کی ہمیشہ محور بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی رہی ہے۔ اس راہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک طویل سیاسی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاسی محور یہ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی روز اول سے، اس کی بنیاد سے، بلکہ ہم یہ اگر کہیں کہ ایک سیاسی طویل جدوجہد کے بعد جو سردار عطا اللہ خان مینگل یا اس سے بھی آگے جا کے نیشنل عوامی پارٹی جس کی قیادت اس خطے کے وہ تمام سیاسی جمہوری قوتیں جو بادشاہ خان سے لے کر خان عبدالولی خان، میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری، یہ ہمارے وہ تمام اکابرین ہیں جس نے اس سرزمین کے وسائل اور سائل کا دفاع کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ترقی و خوشحالی کی بات کی ہے۔ تو ایک طویل پس منظر رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ چاہے اس ملک میں انتخابات ہو یا عام حالات میں ہو، بلوچستان نیشنل پارٹی، اس کے کارکن، اس کے ورکر اور بلوچستان کے عوام کی ترقی و خوشحالی کی جدوجہد کرتی رہی۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کو اگر بلوچستان کے لوگوں کے اختیار میں دیا جائے تو بلوچستان میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا اور نہ وہ بنیادی سہولتوں سے محروم رہ سکے گا۔ بدقسمتی سے یہ 75 سالوں سے بلوچستان کے وسائل کو اسلام آباد نے صرف وہاں کی ترقی کے لیے استعمال کیا، اور یہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بلوچستان میں ایک غیر ایسے نمائندے مسلط کیے گئے جو آرٹیفیشل قیادت کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ یہاں راتوں رات پارٹیاں بنائی گئی، یہاں پہ لیڈر بنائے گئے جو ہمیشہ ریت کی بوری ثابت ہوئی۔ ایک مختصر وقت کے لیے تو ایک موقع دیا گیا، بلوچستان کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا، لیکن بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کا راستہ روکنے کے لیے ان تمام سازشوں سے آج بھی اسلام آباد باز نہیں آیا۔ آج بھی بلوچستان میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے حقیقی سیاسی نمائندوں کو اس کا راستہ روکے مختلف عربوں اور مختلف طریقوں سے، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی عہد کرتی ہے، اس کے کارکن، اس کی قیادت، کہ بلوچستان کے سائل وسائل کے مالک صرف اور صرف بلوچستان کے عوام ہی ہے۔ تو آج چونکہ انتخابات 2024 8 فروری کے لیے ہم نے بلوچستان کے تمام وہ سیاسی جماعتوں کو جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جو یہاں کے لوگوں کے عوام کے حقوق اور ترقی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے دعوت دی کہ اسلام آباد کا راستہ اس طرح روکنے کے وہ ایک جعلی قیادت مسلط کرے، یہاں کے حقیقی سیاسی جمہوری پارٹیاں اور شخصیات وہ ایک الائنس اور اتحاد کی صورت میں اس الیکشن میں حصہ لے سکے تاکہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کام کر سکے، ترقی کے لیے کام کر سکے اور وہ تمام مداخلتوں کا راستہ روکے۔ ہماری اس کوشش کے ساتھ مختلف ڈسٹرکوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں اختیار دیا تھا کہ وہ جہاں پہ مناسب سمجھے اس ڈسٹرکٹ کے ان شخصیات کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے مرکزی پارٹی کو رپورٹ کرے اور اس ایک الائنس کی صورت میں جائے۔ ہماری ایک بہت ہی قابل احترام معزز شخصیت اس بلوچستان کے نواب محمد خان شاوانی صاحب سے اس سلسلے میں مذاکرات ہوئی پارٹی کا۔ پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی قیادت نے اپنے ڈسٹرکٹ سے اس رائے لی اس پہ مستوق سے
اور وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نواب محمد خان شاہوانی صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ نواب محمد خان شاہوانی صاحب جو حلقہ پی بی 37 سے وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہے، اور ہماری پارٹی کی طرف سے آصف بلوچ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے بلوچستان سے پارٹی کا، اسی حلقے پہ امیدوار تھا، اور اسی 261 NA قومی اسمبلی کی سیٹ پہ ہماری پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل الیکشن میں حصہ لے رہے، تو ہماری اور نواب صاحب کے پارٹی کے درمیان اتحاد ہوا کہ ہم اپنا جو پروونشل اسمبلی کے جو امیدوار ہے آصف بلوچ صاحب کو، اس کو وڈرا کر کے نواب صاحب کے حق میں دستبردار کروائے۔ نواب صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان مستوگ میں پی بی 37 پہ نواب صاحب کی حمایت کرے گی، اس کو کامیاب کرانے کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی، اور اسی طرح نواب صاحب کے جتنا حلقہ احباب ہے، ان کا قبیلہ ہے، وہ 261 کلات مستوگ پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی حمایت کرے گی، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس اتحاد کو ایک طویل راستے کے اوپر ڈالتے ہوئے صرف یہ الیکشن کے حد تک نہیں، ہماری اتحاد جو نواب صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ ہماری یہ اتحاد آگے بھی بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طور پہ جدوجہد کرے گی۔ آپ نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر وقت دیا۔ اس کے بعد ساجد ترین صاحب نے تفصیل سے اس معاملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد، تو لہٰذا بلوچستان ہمارا خطہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اور ہم بھی بلوچستان کے عوام کے لیے ہی یہ راستہ چنتے ہیں، یا کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی حوالے سے یا کسی اتحاد کے حوالے سے بھی اسی عوام کی خدمت کے لیے، اسی بلوچستان کے حقوق اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے مقصد ہمارا۔ تو اس بار ہم چونکہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، پہلے تو ہم کسی پارٹی کے ذریعے سے تھے، تو اس پارٹی میں ہمارے حلقے ہمارے علاقے سے بالکل ایسے عجیب لوگوں کو ٹکٹیں آپ لوگ کے سامنے ہیں وہ سارے معاملات، جن پارٹیوں کا مقصد عوام کے لیے انصاف لینا ہو، ان پارٹیوں کا مقصد عوام کے حقوق دلانے کے لیے ہو، ان کا منشور اور مقصد، لیکن ان کے اندر نہ انصاف ہے، نہ حقوق کے لیے ان کے کوئی سوچ ہے اپنے پارٹی کے اندر، جو اپنے پارٹی کے اندر اپنے گھر کے اندر کے افراد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ وہ ناانصافی کر کے ان کے حقوق دلانے کی بجائے ان کے حقوق کو غصب مار ڈالتے ہیں، ان کے حقوق کو اور ان کے اوپر لا کر کسی اور کو۔ تو لہٰذا ہم تو نیک نیتی سے اپنے عوام کی خدمت کی نیت سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق بناتے ہیں یا کسی پلیٹ فارم سے سیاست کرتے ہیں، تو لہٰذا جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس پارٹی کے اندر ہی جمہوریت اور انصاف اور حقوق کا کوئی وجود نہیں، یہ پارٹی صرف الیکشن جیتنے کے لیے بنایا ہے، بس کوئی بھی ہو اچانک آ جائے اور وہ اس میں دوسرے پر سبقت دلا کر دوسرے پر اس کو وہ کر ایسے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو اس پارٹی کے لیڈر جو اپنے تقریروں میں یا کچھ دن پہلے بھی بلوچستان میں آ کر ان کے سربراہوں نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات کی، بلوچستان کی تمام مسائل کی بات کی کہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، ان کے حقوق دلانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ صرف باتیں تھیں، بجائے کہ پارٹی کے سربراہوں کا لوگوں کے انصاف مانگنے کے لیے بلوچستان سے اسلام آباد تک جانے والے عورتیں اور خواتین اور بچوں کے حمایت کرتے کہ وہ ایک انصاف مانگنے کے لیے اپنی آواز اسلام آباد تک لا کر فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں
قانون کے مطابق انصاف دلایا جائے. اپنی مرضی سے تو وہ انصاف نہیں مانگ رہے ہیں, وہ بھی اسی آئین اور قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے, بجائے کہ اس پارٹی کا, بڑی قومی پارٹی کا, ان کی حمایت کرنے کا ان کے خلاف ایک مہم شروع کیا گیا. تو لہٰذا تمام تر معاملات کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس پارٹی سے اپنے راستے الگ کیے. ہم نہیں چل سکتے ایسے سوچ اور ایسے معاملات اور ایسے لوگوں کے ساتھ. تو لہٰذا سردار اختر جان مینگل, چاہے سردار عطا اللہ مینگل مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اسی وقت سے وہ بلوچ قوم کے لیے ایک نیک نیتی سے, ان کے حقوق کے لیے جرت سے اور کوشش سے وہ اپنے ساتھی اور تمام پارٹی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم فی الحال اتحاد کے حوالے سے نیشنل پارٹی کے ساتھ ہم سب سے پہلے تو سردار صاحب کی بے انتہا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا. اپنے مسئلوں کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمین آصف بلوچ صاحب, ان کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے مرکزی فیصلے کو تسلیم کیا, اور ساجد ترین صاحب اور ان کی سارے سینٹرل کمیٹی اور سارے ممبروں کا, اور بالخصوص مسئلوں کا جو ہمارا ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے سینئر دوست جتنے بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں, ان سب کے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا, جنرل سیکرٹری کا, اور سب دوستوں کا, کہ انہوں نے ہمارے ہم خیال ہونے کا بھی وہ کیا کہ ہم اور وہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ہم خیال ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا ہے. ہمارے صوبائی سیٹ پر ہمیں مکمل یقین دہانی اور اپنے لوگوں کو حمایت کے لیے اعلان کیا. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے تمام تر دوست عزیز, تمام تر شاہوانی قبیلے کا ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھرپور سردار اختر جان مینگل کو اوپر کی سیٹ پر, اور جہاں ممکن ہو سکے گا باقی سیٹوں پر بھی ہم ان کی بھرپور حمایت اور بھرپور ان کو ووٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کو بہت شکریہ. اچھا نواب صاحب, یہاں پر جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں یہ لازمی بات ہے, ہم خیال لوگوں سے کیا جاتا ہے, تو کیا آپ کے اس بارے میں بھی بات ہوئی ہے سردار اختر مینگل, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن لڑنے کے بعد, جیتنے کے بعد, جب تک لاپتہ افراد کا معاملہ حل نہیں ہوتا وہ کسی بھی حکومت کے استحصال نہیں بنیں گے, تو کیا اس فیصلے کو بھی آپ مانتے ہیں, اس کے ساتھ چلیں گے؟ دوسرا, اگر پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے دے گی تو کیا ابھی آپ یہی خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں, یہ کب آپ بھی کرتے ہیں کہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہوتے ہیں؟ بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ٹکٹوں کے تقسیم سے ہی ان کی اصلیت سامنے آ گئی. اس سے پہلے تو ہم ان کی تقریروں اور ان کے نعروں کے حوالے سے سمجھ رہے تھے کہ واقعی سوچ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی ہے, لیکن جب یہاں پر معاملات ہوئے تو یہاں پر یکسر معاملہ تبدیل تھا, چینج تھا. تو لہٰذا ابھی یہ سب جاننے کے بعد اس پوزیشن میں اگر وہ ٹکٹ بھی دے تو ہم قبول نہیں کریں گے. تو لہٰذا جہاں تک ہم خیال ہونے کا, سردار صاحب کے اس بات کا آپ نے جو وہ کیا, اظہار کیا کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کا اور یہ معاملہ اور سلسلہ, اس میں سردار صاحب نے جو بات کیا ہے وہ اپنے سوچ, نظریہ اور منشور اور پارٹی کے اپنے موقف جو شروع سے چلتا آ رہا ہے, انہوں نے یہ بات کی. یہ بات سب کرتے ہیں, یہ بات ہم سب بھی کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی جنگ سے حل نہیں ہو سکتا ہے, بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. اس بات پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں. ہم اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم قبائلی سربراہ ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم تاریخ سے آج تک سنتے آ رہے ہیں, ہزاروں لوگ مرے ہیں, لیکن جنگ آخر ختم ہوا ہے, آخر بات چیت ہوا ہے, آخر فیصلے مسئلے ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر کے ہی مسئلے کو حل کیا گیا ہے. لہٰذا ہم اس بات سے بالکل, چاہے پارٹی میں ہو یا نہ ہو ہم نیشنل پارٹی کے, لیکن سردار صاحب کی اس بات سے ضرور ہم وہ کرتے ہیں کہ ان باتوں کا حل ہونا چاہیے, ان باتوں کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہ سارے لیڈرشپ, یہ سارے جتنے بھی بلوچستان کے قبائلی یا سیاسی ہمارے جو اصل حقوق کے لیے بات کرنے والے لیڈرشپ ہے, ان کی بات کو بھی سنا جائے, ان کی بات پر بھی تھوڑا سا عمل کیا جائے. ہم وہاں سے بیٹھ کر یہاں کے معاملات کے لیے اپنی پالیسی اور اپنے پروگرام بنا کر یہاں کے معاملات کو اور خراب کر سکتے ہیں, ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہاں کے سربراہوں لیڈرشپ کے ساتھ, حقیقی جو کانفرنس لیڈرشپ ہے, حقیقی, ویسے تو نام نہاد بہت ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ہی مشوروں کے ساتھ مل کر ان مسئلوں کو حل کیا جائے. اگر اس ملک کے خیر خواہ ہیں کوئی
اگر پاکستان کے خیر خواہ ہے کوئی وہ طاقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، وہ اس کے اگر خیر خواہ ہے اس عوام کے اس ملک کے، وہ بیٹھ کر بلوچوں کے ساتھ اس مسئلے کو ساجد صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے آپ کو کہا کہ بلوچستان کے سائے وسائل ان کے جو معدنیات وغیرہ ہے یہ بلوچستان کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو چین کون سے لے کر آج تک آپ سوال یہ کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے جس چھ نکات کی بات کی اس کو اگر آپ اپنے پس منظر میں دیکھیں تو اگر اس عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا احتیاط تھا وہ بھی اسی چھ نکات کے اوپر تھا، جس کا سب سے بڑا پہلا نقطہ لاپتہ افراد کی بازیابی تھی، جو ہمارے 3 سال اس کے ساتھ رقابت رہی۔ اس میں ایز اے وول آپ دیکھیں کہ ہم باقاعدہ حکومت میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ہم پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تھا، اور اس میں پہلے ہی مرحلے میں 470 لاپتہ افراد جو ہے وہ بازیاب ہوئے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور دوسرے ہمارے نکات میں جب یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ پی ٹی آئی اس ایگریمنٹ پہ اس طرح عمل درآمد نہیں کری جس طرح ہماری اس کے درمیان ایگریمنٹ ہوئی تھی، تو ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وقت جو اقتدار میں تھے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو جہاں پہ بھی جس پارٹی کے ساتھ جس جماعت کے ساتھ ہمارا اتحاد ہماری اپنی شرائط پہ ہمارے نکات پہ ہوئی ہے، جب انہوں نے اس سے روگردانی کی ہم اس سے علیحدہ بھی ہوئے، ہم نے اس کے خلاف پھر اسمبلی میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور باہر بھی یہ لیکن ہمارا موقف پارٹی جو ہے دیکھیں جتنی ہماری بساط تھی، جتنے ہمارے ممبران تھے قومی اسمبلی میں، تو 4 ممبران میں آپ اس سے بڑھ کے جو رول آپ نے ادا کرنا تھا وہ کر لیا۔ پارٹی سربراہ سے لے کے آپ کے اسمبلی ممبران چاہے قومی اسمبلی میں ہو یا پروونشل اسمبلی میں، آج تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس نے لاپتہ افراد کی ایشو کو انہوں نے پس پردہ رکھا ہو یا نظر انداز کیا ہو۔ چاہے یہ چھ نکات آج بھی ہماری وہی سیاست ہے، کل بھی جب یہ سلسلہ جس طرح نواب صاحب نے بھی ذکر کیا آپ نے سوال پہ، یہ جو آج دھرنا ہے ہم نے تو ان کی بلوچ یکجہتی کمیٹی اس کی اپنی ایک سیاسی لین ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم نے کبھی ایک اس کا مسئلہ نہیں سمجھا۔ 2012 میں سردار اختر جان پارٹی کے تمام قیادت کے ساتھ آپ کا سپریم کورٹ میں وہاں جا کے آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، تو ہمیشہ ہم نے یہ چون کہتے ہیں یہ سارے بلوچستان کا مسئلہ ہے، اور ہمارا تو بنیادی رہی جو یہاں سے ہمارے گورنر صاحب کو پارٹی نے ایک فیصلہ کر کے بھجوایا، وہاں پہ اس نے اپنے بساط کے مطابق کردار ادا کیا، رول ادا کیا۔ ابھی بھی یہ پارٹی کا اس پہ ہے کہ وہ آج بھی اس کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم وہ تمام ایشوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ FIR ختم کرانا چاہتے ہیں۔ اس میں پارٹی جو ہے آج بھی اپنی اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی ہے، اور ہماری یہ کوشش اور جدید آخر وقت تک جاری